دوستو 1987 میں ایک امریکن ماڈل جنجر میڈوز آسٹریلیا گئی ہوئی تھی۔ یہ ایک خوبصورت بوٹ پر موجود تھی اور ایک دریا پرنس ویژن ریور میں سیر کر رہی تھی۔ یہ دریا مگرمچھوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ بوٹ کے کیپٹن نے جنجر کو سختی سے منع کیا کہ بوٹ سے باہر ہاتھ بھی نہیں نکالنا، لیکن جنجر نے کیپٹن کی ایک نہ سنی اور یہ لڑکی اس دریا میں سوئمنگ کرنے چلی گئی۔ دوستو، اس دریا میں 20 فٹ لمبے مگرمچھ موجود ہوتے تھے جو انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے مشہور تھے۔ اور پھر وہی ہوا، اچانک ایک 13 فٹ لمبا مگرمچھ تیرتا ہوا جنجر کے پاس آیا اور اس نے جنجر پر حملہ کر دیا۔ جنجر چیختی رہی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ مگرمچھ جنجر کو اپنے ساتھ پانی کے نیچے لے گیا۔ اس وقت وہاں کئی لوگوں نے یہ افسوسناک منظر خود دیکھا تھا۔ جنجر کی لاش اگلی صبح مل گئی تھی۔ آسٹریلیا اس واقعے سے ہل کر رہ گیا تھا۔ دوستو، اکبر سرویروں کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس آدمی کو ایک سانپ نے زندہ نگل لیا تھا۔ اکبر انڈونیشیا کے ایک جزیرے سلاویسی کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ 25 مارچ 2017 کو اکبر اپنے گھر کے پاس سے لاپتہ ہو گیا۔ پولیس اور گاؤں کے لوگ اس کو ہر جگہ تلاش کرتے رہے، لیکن پھر جو ہوا اس نے سب کے ہوش اڑا دی۔ دوستو، 2 دنوں کے بعد اکبر کے اپنے گھر کے پیچھے ایک سانپ ملا۔ یہ پائتھن تھا، دنیا کے بڑے ترین سانپوں میں سے ایک۔ پائتھن سانپ زہریلے نہیں ہوتے بلکہ اپنے شکار کو زندہ نگل جاتے ہیں۔ اس پائتھن کا جسم بہت پھولا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کو مار دیا اور جب اس کے پیٹ کو کھولا گیا تو اس کے اندر اکبر موجود تھا۔ یہ سانپ اکبر کو زندہ نگل گیا تھا۔ یہ دنیا میں پہلا کنفرم واقعہ تھا جب ایک سانپ کسی انسان کو کھا گیا ہو۔ ایک اور افسوسناک کہانی ایک آدمی پال ٹیمپیر کی ہے۔ یہ آدمی زمبابوے میں رہتا تھا اور ایک گائیڈ تھا۔ مارچ 1996 میں پال زمبیزی ریور میں موجود تھا۔ یہ یہاں اکثر آتا رہتا تھا۔ دوستو، یہ دریا ہپوپوٹیمس یعنی دریائی گھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہپوپوٹیمس دنیا کے خطرناک ترین جانوروں میں سے ہیں۔ ہر سال صرف امریکہ میں یہ جانور 500 لوگوں کو مار ڈالتے ہیں۔ پال کے ساتھ 6 لوگ موجود تھے جو اس دریا کی سیر کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر خطرہ سامنے آ گیا۔ دوستو، اچانک ان کی بوٹ کے سامنے 12 ہپوز آ گئے اور پھر وہی ہوا جس کا تصور بھی پال نے نہیں کیا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ والی کینو جو ایک کشتی کی طرح ہوتی ہے وہ پانی میں الٹی ہو گئی اور اس سے ایک آدمی پانی میں جا گرا۔ پال جانتا تھا کہ ہپوز اس آدمی کو چند سیکنڈ میں مار دیں گے۔ اس نے اس آدمی کی جان بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن دوستو اسی وقت اس کو ایک ہپو نے اپنے منہ میں لے لیا۔ پال کا سارا جسم اس ہپو کے منہ کے اندر تھا، بس اس کا منہ باہر تھا۔ ہپو اس کو پانی کے نیچے بھی لے گیا۔ پال سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن پھر ہپو نے اچانک اس کو منہ سے باہر نکال دیا۔ پال کو اتنا شدید درد تھا کہ اس کو لگا یہ مر جائے گا۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن پال کی جان بچ گئی۔ دوستو، ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو کچھ ایسے ہی واقعات دکھاؤں گا جب لوگوں کے آخری لمحات کی ویڈیوز ریکارڈ ہو گئی تھی۔ یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی پوسٹ کی تھی۔ دوستو، 2016 میں آسٹریلیا میں ایک آدمی جیکب سمندر میں ڈائیو کرنے گیا تھا۔ جب یہ سمندر میں بھٹک گیا، شام ہو رہی تھی اور دور دور تک کوئی کنارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا کیمرہ نکالا اور اپنی آخری ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع ہو گیا۔ میں اب مرنے والا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے ایک اورنج رنگ کا ہیلپ کا سگنل لگایا ہوا تھا، لیکن دوستو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس کی ساری امیدیں ختم ہو رہی تھیں، لیکن اسی وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک جہاز اس کو ریسکیو کرنے وہاں پہنچ گیا۔ 6 گھنٹے سمندر میں پھنسے رہنے کے بعد اس کی جان بچ گئی، لیکن یہ ساری زندگی اس واقعے کو بھلا نہیں سکے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو ایک آدمی سٹیون ویبر کی ہے۔ یہ آدمی امریکہ میں رہتا تھا۔ یہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے پلان بنایا کہ یہ پانی کے نیچے جا کر ایک انگوٹھی نکالے گا اور اس عورت کو پرپوز کرے گا۔ اس نے ایک ریزورٹ میں ایک ایسا کمرہ بک کروایا جو سمندر کے نیچے تھا اور یہ خود سمندر میں چلا گیا اور پلان کے مطابق اس عورت کو پرپوز کرنے لگا۔ اس نے ایک پیپر بھی نکالا جس پر لکھا تھا کہ میں اپنی سانس زیادہ دیر تک روک نہیں سکتا، لیکن میں تم سے پیار کرتا ہوں
اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن دوستو، یہ اس آدمی کی آخری ویڈیو تھی۔ یہ آدمی اپنی سانس روک نہیں سکا اور اسی سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ تم کبھی بھی سمندر کی گہرائی سے اوپر نہیں آئے، لیکن میں لاکھوں دفعہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو، یہ بوڑھا آدمی مدد کے لیے چیخ رہا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ 2020 میں یہ آدمی ایک صحرا مہمنی ڈیزرٹ میں زخمی ہو کر گر گیا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا اور یہ آدمی اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہاں شدید گرمی ہو چکی تھی اور اس آدمی کے پاس بس تھوڑا سا پانی اور پاس لگی کچھ بیریز کھانے کو تھی۔ اس نے اپنے ہیٹ کا استعمال کر اپنے اوپر ایک شیلٹر سا بنا لیا تاکہ یہ سورج کی روشنی سے بچ سکے۔ یہ اپنی ویڈیو بنا رہا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ اب مرنے والا ہے، لیکن 40 گھنٹے یہاں لیٹے رہنے کے بعد حیرت انگیز طور پر ایک ہیلی کاپٹر آ گیا اور اس آدمی کی جان بچ گئی۔ اس کو ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ یہ زندہ ہے۔ دوستو، ایک ڈائیور کو ایک جھیل کے اندر سے کیمرہ ملا۔ یہ کیمرہ 2 سال سے یہاں موجود تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس گو پرو کیمرہ کا میموری کارڈ اب بھی کام کر رہا تھا اور اس میں کچھ ویڈیوز تھیں 22 سالہ ریچرڈ کی ویڈیوز۔ یہ کیمرہ اسی لڑکے کا تھا۔ ایک ویڈیو میں ریچرڈ زپ لائن پر جا رہا تھا، ایک اور ویڈیو میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک واٹر فال میں موجود تھا اور اسی کیمرہ سے اپنی ویڈیو بنا رہا تھا۔ لیکن دوستو، افسوسناک بات یہ تھی کہ یہ ریچرڈ کی آخری ویڈیو تھی۔ ریچرڈ پانی کے نیچے گیا اور یہیں ڈوب گیا۔ اس کا کیمرہ اسی پانی کے نیچے چلا گیا تھا جو 2 سال بعد اس ڈائیور کو ملا، اور یوں ریچرڈ کی زندگی کے آخری لمحات اسی کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئے۔ اس ڈائیور نے یہ کیمرہ اس کی فیملی کو واپس کر دیا تھا۔ دوستو، یہ آدمی جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ رات ہونے والی تھی۔ یہ جنگل میں لگے کیمرے میں بار بار مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ آپ اس کی قسمت دیکھیں کہ اس کیمرہ کو لوگ لائیو دیکھ رہے تھے۔ دراصل لوگ اسی کیمرہ سے انٹرنیٹ پر بھالوؤں کو لائیو دیکھتے تھے اور انہی لوگوں نے فوراً اتھارٹیز کو خبر کی اور اس آدمی کی جان بچ گئی۔ آخر میں آپ اس تصویر کو دیکھیں، یہ ایک آدمی نے لی تھی۔ یہ آدمی ہائیکنگ کر رہا تھا۔ اس نے یہ تصویر اپنے ایک دوست کو بھیجی اور لکھا کہ میرا فون بند ہونے والا ہے اور میں ان پہاڑوں میں گم ہو گیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ آدمی کسی جانور کا شکار بن جاتا، اس کی اس تصویر نے اس کی جان بچا لی۔ دراصل اس کے دوست نے اس کی تصویر پولیس کو دکھائی اور پھر ایک آدمی بینجمن نے GPS کی مدد سے اس آدمی کی لوکیشن کو ٹریس کر لیا۔ یہ آدمی شوقیہ یہ کام کرتا تھا۔ بہرحال ورنہ ان گھنے جنگلات میں اس آدمی کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس آدمی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا تھا۔